آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو فیصل وارڈا کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ ان کے والدین کون سا کاروبار کرتے تھے؟ فیصل وارڈا مہنگی گاڑیاں اور بائکس کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ سب کہاں سے آیا؟ ان کا بچپن کا زمانہ کہاں کیسے گزرا؟ کاروبار کیسے اسٹیبلش کیا؟ پی ٹی آئی میں کیسے شامل ہوئے؟ پھر اس جماعت سے نکالے کیسے گئے؟ 2 شادیاں کس سے کی؟ اولاد کتنی ہوئی؟ آج کل فیصل وارڈا صاحب کہاں ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کیا یہ واقعی لڑکیوں کی سپلائی کرتے ہیں؟ جانتے ہیں یہی سب حقائق آج کی ویڈیو میں۔ والدین: فیصل وارڈا کے والد کا نام محمد عمر وارڈا ہے، جو پاکستان کے بڑے بزنس مین ہیں۔ فیصل وارڈا فرید احمد وارڈا بزنس کمپنی کے مالک ہے۔ یہ کمپنی 1984 سے قائم ہے۔ ان کی فیملی کمپنی، جسے FAV گروپ کہا جاتا ہے، ٹیکسٹائل ڈائز، انڈسٹریل کیمیکلز، پلاسٹک، ایئر کمپریسرز اور سیکورٹی آلات کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک چلاتی ہے۔ اس کا ہیڈ آفس کراچی میں ہے، جبکہ لاہور اور فیصل آباد جیسے بڑے صنعتی شہروں میں بھی ان کا بزنس پھیلا ہوا ہے۔ فیصل وارڈا کی والدہ کا نام میڈیا میں کبھی نہیں آیا۔ ستمبر 2021 میں فیصل وارڈا نے ٹویٹ کیا، "My mother has passed away after remaining in a coma during the past 5 days." ستمبر 2021 کو کئی دن کوما میں رہنے کے بعد فیصل وارڈا کی والدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی۔ ابتدائی زندگی۔ کہانی شروع ہوتی ہے 11 جون 1974 سے۔ جگہ تھی امریکہ کی ریاست ایلینوائے۔ فیصل وارڈا یہیں پیدا ہوئے۔ امریکہ میں پیدا ہونے کی وجہ سے انہیں پیدائشی طور پر امریکی شہریت ملی۔ وہ بزنس ٹائکون محمد عمر وارڈا کے اکلوتے بیٹے ہیں۔ ان کی ایک بہن بھی ہے۔ فیصل وارڈا کا بچپن امریکہ میں گزرا۔ انہیں شروع ہی سے تیز رفتار کاروں اور فلموں کا جنون تھا۔ پھر وہ پاکستان واپس آ گئے۔ انہوں نے کراچی کے گورنمنٹ کامرس کالج سے تعلیم حاصل کی۔ کالج کے دوست انہیں ایک زندہ دل لڑکے کے طور پر جانتے ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے امریکہ کی نیو پورٹ یونیورسٹی سے ماسٹر کی ڈگری لی۔ والد چاہتے تھے کہ فیصل CSS کریں اور سرکاری افسر بنیں، لیکن فیصل نے صاف انکار کر دیا۔ ان کا کہنا تھا، "نہ میں کسی کا باس بن سکتا ہوں، نہ کسی کا ماتحت"۔ بس پھر کیا تھا، انہوں نے فیملی بزنس کا رخ کیا۔ سال 1999 مشرف دور سے ٹھیک پہلے انہوں نے والد کے ساتھ ریئل اسٹیٹ کا کام شروع کیا۔ کراچی کے سب سے مہنگے علاقے یعنی کلفٹن اور باتھ آئی لینڈ میں کمرشل پراپرٹیز خریدیں۔ انہوں نے فیملی بزنس کو برطانیہ اور دیگر ممالک تک پھیلا دیا۔ انہوں نے ینگ بلڈ بن کر بزنس کو نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ فیملی کا پرانا گھر آج بھی کلفٹن کے پوش ترین علاقے گلشن فیصل میں واقع ہے۔ فیصل وارڈا اکثر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، جیسے جاوید چودھری کے پروگرام میں انہوں نے کہا تھا کہ سلمان احمد سروس کا کام کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے بارے میں بھی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ جرنیلوں کو سروس فراہم کرتے ہیں۔ شادیاں۔ پہلی شادی نازلی وارڈا۔ شادی کا وقت 2000 کی دہائی کے بالکل شروع میں۔ یہ وہ دور تھا جب فیصل وارڈا سیاست میں نہیں تھے، بلکہ اپنے فیملی بزنس کو سیٹ کر رہے تھے۔ اس شادی سے فیصل وارڈا کے 3 بچے پیدا ہوئے، 2 بیٹیاں اور 1 بیٹی، علیزے، میشا اور شنایا۔ فیصل وارڈا نے اپنی فیملی کو کراچی کے سب سے امیر ترین علاقے میں رکھا اور بچوں کو دنیا کی ہر آسائش دی۔ طلاق کب ہوئی؟ بزنس کی مصروفیات اور پرسنل لائف میں دوریوں کے باعث تقریباً 2004 کے آس پاس دونوں میں باہمی رضامندی سے طلاق ہو گئی۔ فیصل وارڈا نے اپنی پہلی فیملی کو ہمیشہ میڈیا سے دور رکھا، لیکن کچھ عرصہ پہلے ان کی بڑی بیٹی کی شادی کی شاندار ویڈیو سوشل میڈیا پر خوب وائرل ہوئی، جس میں فیصل وارڈا روایتی باپ کی طرح جذباتی نظر آئے۔ نمبر 2، دوسری شادی سعدیہ افضال۔ شادی کا وقت سال 2020۔ کون ہے سعدیہ افضال؟ یہ پاکستان کی ٹاپ اور معروف ٹی وی نیوز اینکر پرسن ہے۔ سعدیہ افضال کی پہلی شادی بیرسٹر سید اسد علی گیلانی سے ہوئی۔ بیرسٹر اسد علی گیلانی کا تعلق بیوروکریسی سے ہے۔ یہ شادی کچھ عرصہ چلنے کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر طلاق پر ختم ہو گئی، جس کے بعد 2020 میں سعدیہ افضال کی زندگی میں فیصل وارڈا آئے۔ یہ شادی دونوں ہی کی دوسری تھی۔ سعدیہ افضال بھی پہلے سے شادی شدہ تھیں اور وارڈا بھی۔ اندر کی خبر یہ ہے کہ فیصل وارڈا نے ایک ٹی وی پروگرام کی ریکارڈنگ کے دوران سیٹ پر سعدیہ کو پرپوز کیا، جس پر انہوں نے ہاں کر دی۔ ایک سیاستدان اور ایک نیوز اینکر کی یہ جوڑی میڈیا پر چھائی رہی، لیکن یہ خوبصورت رشتہ بھی زیادہ نہ چل سکا اور سال 2024 میں طلاق پر ختم ہوا۔ فیصل وارڈا سے طلاق کے اگلے ہی سال یعنی 2025 میں سعدیہ افضال نے ایک اور نامور بزنس مین عمر چودھری سے شادی کر لی۔ یہ ہائی پروفائل شادی اسلام آباد کے 5 اسٹار ہوٹل میں انتہائی دھوم دھام سے ہوئی۔ طلاق کے بعد فیصل وارڈا نے ایک ٹاک شو میں مسکراتے ہوئے طنزیہ جملہ بولا تھا، "ملک کی بہتر حکومت اور بہتری کے لیے 2 طلاقیں ضروری ہیں"۔
سوشل میڈیا پر لوگوں نے اسے فوراً ان کی اپنی ذاتی زندگی سے جوڑ دیا۔ سیاست میں انٹری۔ سال 2010 میں فیصل وارڈا نے باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف جوائن کی۔ یہ وہ دور تھا جب پی ٹی آئی ابھی سونامی نہیں بنی تھی بلکہ کراچی میں اپنے پاؤں جما رہی تھی۔ فیصل خود کہتے ہیں کہ وہ عمران خان کی تبدیلی اور کرپشن کے خلاف آواز سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنا سیٹ بزنس چھوڑ کر سیاست میں کود پڑے۔ 2010 اور 2011 میں فیصل نے کراچی میں پی ٹی آئی کے لیے دن رات کام کیا، جلسے آرگنائز کرنا، فنڈنگ کا نیٹ ورک سنبھالنا اور مظاہروں میں فرنٹ لائن پر رہنا۔ ان کی بولڈ پرسنالٹی نے انہیں بہت جلد عمران خان کی نظروں میں نمایاں کر دیا۔ سال 2018 کے جنرل الیکشن میں انہوں نے کراچی کے حلقہ NA 249 سے مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف کو ایک کڑے مقابلے کے بعد شکست دی اور قومی اسمبلی پہنچ گئی۔ عمران خان ان کی کارکردگی سے اتنے خوش تھے کہ انہیں فوراً وفاقی وزیر برائے واٹر ریسورسز بنا دیا۔ وہ 2018 سے 2022 تک اس اہم ترین وزارت پر فائز رہے۔ بعد میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر ہی وہ سندھ سے سینٹر منتخب ہوئے اور ایوان بالا میں پارٹی کی مضبوط آواز بنے۔ اپریل 2022 میں جب عدم اعتماد کی تحریک کے ذریعے عمران خان کی حکومت گرائی گئی تو پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کھل کر کھڑی ہوگی۔ فیصل وارڈا پارٹی کے اس سخت حکمت عملی سے اندرونی طور پر متفق نہیں تھے۔ وہ شروع سے پرو اسٹیبلشمنٹ سوچ رکھتے تھے اور ان کا ماننا تھا کہ فوج سے تصادم پارٹی کو تباہ کر دے گا۔ جب عمران خان نے سڑکوں پر نکلنے اور لانگ مارچ کا فیصلہ کیا تو فیصل نے پارٹی قیادت کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہ راستہ ملک اور پارٹی دونوں کے لیے خطرناک ہے، مگر ان کی بات کو نظر انداز کر دیا گیا۔ 26 اکتوبر 2022 یہ وہ دن تھا جب فیصل نے اسلام آباد پریس کلب میں اچانک ایک ایسی پریس کانفرنس کی جس نے پاکستانی سیاست میں زلزلہ پیدا کر دیا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کے آزادی لانگ مارچ میں لاشیں گرانے کی پلاننگ ہو رہی ہے اور یہ مارچ ہونے والا ہے۔ انہوں نے مقتول صحافی ارشد شریف کے بارے میں کہا کہ ان کا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی جھگڑا نہیں تھا بلکہ انہیں پاکستان سے بھگانے اور مروانے کے پیچھے کچھ اور ہی چہرے ہیں جن کے مقاصد سیاسی ہیں۔ یہ بیانات عمران خان کے بیانیے پر سیدھا حملہ تھے۔ پی ٹی آئی نے چند گھنٹوں میں ان سے لاتعلقی کا اظہار کیا، شو کاز نوٹس جاری کیا اور ان کی ممبرشپ معطل کر دی۔ شو کاز نوٹس کا جواب نہ دینے پر 29 اکتوبر 2022 کو چیئرمین عمران خان نے اپنے دستخط کے ساتھ فیصل وارڈا کی بنیادی پارٹی رکنیت ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ یوں 12 سال کا یہ سفر انتہائی تلخ موڑ پر ختم ہو گیا۔ پی ٹی آئی سے نکلنے کے بعد فیصل وارڈا سینیٹر کے طور پر کام کر رہے ہیں۔ دوستو، آپ فیصل وارڈا کی شخصیت کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیے گا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔